بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں ظاہری نعمتیں دی ہیں، وہیں پر ہمیں باطن کی بھی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نعمت کسے کہتے ہیں، نعمت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ نعمت آسائش کو کہتے ہیں، خوشحالی۔ اور خوشحالی یہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی کہ جو مجھے ملنا چاہیے تھی۔ مثلا ایک شخص دعا کرتا ہے کہ پروردگار اسے اولاد عطا کر دے، اسے اولاد ملتی ہے، یہ نعمت اسے مل گئی، اس پر اس کی آنکھیں خوش ہوئیں اور دل کو ایک سگنل ملے، دماغ کو سگنل گئے اور اس پر ایک جذبات طاری ہو گئے۔ تو نعمت کو دیکھ کر جو حالت ہوتی ہے اس پر خوشی آتی ہے، اسی لیے اسے نعمت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 20 ہے، فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اسبغ پوری کر دی ہیں، تم پر یا برسا دی ہیں تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور اپنی باطنی نعمتوں کو، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اب دوستو یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر میں بھی ہم نے تم پر نعمتیں برسائی ہیں اور باطن میں بھی تمہیں ہم نے پوری نعمتیں دی ہیں۔ اب یہ ظاہر کی جو نعمتیں ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے کنٹرول میں دیا، زمین میں جو ہے تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، زمین میں چوپائے ہیں، زمین میں جانور ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت۔ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کیسے وہ تمہارے ماتحت ہو جاتا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کیسے زمین کے اندر اسے ہم نے گاڑ دیا ہے، زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی ہے، آسمان تمہارے لیے بلند کر دی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دی، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں انسان کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ تو اور یعنی نعمت کے ساتھ یہ کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں آ جائے وہ ہماری بھرپور نعمت ہوتی ہے، نعمت پوری ہوتی ہے۔ اونٹ ہے مثلا، وہ اگر ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتا، اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اس کی مہار اگر ہم پکڑ لیتے، یعنی وہ ہمارے پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں آیا نا، تو یہ نعمت ہے۔ اگر وہ نہ آتا، سرکش ہوتا، تو ہم یعنی نعمت تو پوری نہیں ہوتی نا پھر۔ تو اللہ نے نعمتیں ہمارے کنٹرول میں دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ تو غور کرتے ہیں کہ یہ ظاہری نعمتیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ جو باطنی نعمتیں یہ کیا ہے، اس طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اب اس پہ بات کرنے والے دراصل وہ لوگ ہیں کہ جسے باطنی طبیب کہا جاتا ہے، باطن کے ماہرین۔ معاملہ یہ ہے کہ ایسے باطن کے ماہرین ملیں گے تو بات کریں گے نا۔ ظاہر کا علم تو ہر ایک کے پاس ہے، مولانا صاحب کتاب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو وہی ظاہر کا علم آ گیا ہے، لیکن باطن کا جو علم ہے وہ کتابوں میں تو نہیں ہے بھائی۔ یہ تو ہے، یہ جو ظاہری شریعت ہے نا، جو باطن کا جو علم ہے وہ کدھر ہے، اس کے ماہرین کہاں پر ہے، کہاں ملیں گے وہ جو اس پہ بات کر رہے ہوں، جو یہ بتا رہے ہوں؟ تو بہرحال قرآن مجید میں جب ہم تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بھائی باطن کیا ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم قرآن سے ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ نے ہماری جو نعمتیں ہیں باطن میں وہ کیا رکھی ہیں، ایک انسان میں کیا رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمارے باطن کے اندر ہیں، جو ہمارے دل کے اندر ہیں، جو ہمارے اس باڈی کے اندر ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ میں اس کی مکمل ڈیٹیل میں تو آج نہیں جاؤں گا، آہستہ آہستہ کر کے ہم اس موضوع کی جانب جب ہم آ چکے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روح بنیادی طور پر ایک روح ہے ظاہری اور ایک روح ہے باطنی۔ اب روح ہے، اس کو ہم اگر ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ روح کی جو 3 اقسام ہیں، یعنی اس کے 3
حصے ہیں ہماری باڈی میں جو اپنے 3 فنکشنز کے ذریعے سے وہ پورا کام کرتا ہے انسانی باڈی میں: نفس، قلب اور عقل. یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں: نفس، قلب، عقل. نفس کیا ہے؟ نفس کو جب یہ لفظ آتا ہے نا ہمارے ہاں تو یہ نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے. نفس، یار یہ نفس ہے، حالانکہ وہ نفس امارہ ہے. اس کی پھر آگے اور 3 قسمیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس مردیہ، پھر آگے وہ مردیہ کی آگے پھر ایک قسم آتی ہے نفس کی. لیکن بنیادی طور پر یہ جو نفس ہے نا، یہ صرف نیگیٹو نہیں ہے چیز. اگر نفس ہی نہ ہو ایک باڈی میں تو نہ اس کا قلب کام کرے گا، نہ اس کی عقل کام کرے گی. یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نفس بنیادی طور پر یہ خواہشات کا مرکز ہے. اب خواہشیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ظاہر اچھی بھی ہوتی ہیں خواہشیں اور بری بھی ہوتی ہیں. 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی چاہت پیدا ہوتی ہے. خواہش کے ساتھ اصل میں ایک جو انسان کیوں خواہش آتا ہے، خواہش کیوں آتی ہے؟ خواہش اصل میں آتی ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے. مثلاً میری یہ خواہش ہو رہی ہے کہ گرمی ہے تو مجھے خواہش ہے کہ پنکھا چلنا چاہیے، تو میں فوراً سے اپنی سہولت پیدا کرنے کے لیے پنکھا چلا دوں گا. میری یہ خواہش ہو رہی ہے کہ اور زیادہ ٹھنڈک کو ایسی چلا دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ اس سے ایک سہولت ملتی ہے اور پھر اس سے خوشی ہوتی ہے جب اس سہولت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو نفس ایک خواہش کا مرکز ہے، وہاں خواہشات آتی ہیں. اب یہ خواہشات بری نہیں ہوتی. اگر خواہشات بری ہوتی تو کیا یہ دنیا کی ترقی رک نہ جاتی؟ دنیا میں آج جتنی بھی ترقیاں ہیں یہ سب اس کے پیچھے نفس ہے. لیکن وہ خواہشات ہیں، خواہشات اس میں پیدا ہوتی ہیں. گاڑی پیدا ہوئی ہے، بنایا گیا ہے، کیوں اس کو ایک خواہش، ایک نفس نے چاہا ہے کہ اس طرح دنیا کو سہولت ملے، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو ایک چیز ہے نفس، خواہشات کا مرکز ہے. عقل ہے. عقل جب وہ خواہش نفس میں آتی ہے تو عقل اس کا تجزیہ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے اچھا یہ خواہش کیسے پوری ہوگی، کیسے اس کو کیا جائے، کیسے اس تک چیزیں لائی جائے، اس کے لیے وہ پورا ایک منصوبہ بناتی ہے. وہ عقل وہ رستے بنا کے دیتی ہے. عقل کہتی ہے آپ کو چیئر بنانی ہے، اس کے لیے آپ لکڑی کاٹیں، جنگل میں جائیں، کلہاڑا چلائیں، لکڑیاں بنائیں، ایک انداز کے اندر ایک شیپ میں لکڑیوں کو تیار کریں. یہ سارا عقل آپ کو پورا سکھاتی ہے. تیسری چیز جو قلب ہے اس کو انجام دیتی ہے، اس کے لیے ارادہ لے کر آتی ہے. اگر ارادہ ہی نہ ہو، اگر مثلاً نفس کو، یا مثال کے طور پر جو گاڑی ہے اس میں آپ نے اسپرٹ ہی نہیں ڈالی ہے، اس کو آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں اس کو چلاؤں گا، تو وہ کھڑی رہے گی، پڑی رہے گی. وہ تو قلب کیا کرتا ہے؟ وہ عزم کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ اس جانب وہ آپ کو پختگی کے ساتھ اس تک لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، نفس کی آگے قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ نفس کے اوپر سورۃ الشمس کے اندر گفتگو کی گئی ہے. نفس کی باقاعدہ اس کو گواہ بنایا گیا ہے اور اس کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نفس کی حالتیں کیا ہوتی ہیں. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، گواہ ہو جائے نفس اور وہ جو کہ اسے ہر طرح سے درستگی دینے والا ہے، اس کی قسم وہ گواہ ہو جائے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس چیز کی کہ جس نے اس کو بالکل برابر کر دیا. تسویہ، نفس اور پھر تسویہ، یعنی نفس کی ایک حالت ہے جب یہ برابری میں ہوتا ہے، بالکل برابری میں ہوتا ہے. اور یہ کب آتا ہے یہ برابری کی حالت؟ یہ مختلف پریکٹسز سے آتا ہے، ورنہ تو پھر یہ ہر طرح کی چیزیں چاہ رہا ہوگا اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے. تو بھائی جب نفس طاقت میں ہے، نفس غالب ہے، تو قلب اور عقل دونوں پھر کیا ہوتے ہیں؟ مغلوب ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ توازن میں ہوگا تو یہ خدا کی تجلیات کا اس کے اوپر پڑے گی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. لیکن جب یہ کیا ہے؟ جب یہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جب جو اس کو گناہوں کے اندر ملوث کر دیتا ہے اور اس کی نیکی کو دبا دیتا ہے تو وہ نامراد ہوتا ہے. یہ اگلی اس کی ایک حالت ہے.
تو ایک حالت جو ہے اس کی وہ ہے اس کی تسویہ کی. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو باطن کی جو نعمت ہے نفس بنیادی طور پر یہ جب تسویہ کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے. پھر اس سے آپ کے قلب اور عقل صحیح کی طرح کام کرتی. وہ کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں مجھ پہ نفس غالب ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا کیسے میں نے یہ کام کر دیا، کیسے مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی. جتنے بھی مجرموں کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس میرا دماغ معاف ہو گیا تھا. دماغ کیسے معاف ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دماغ کے اوپر جو اس کا کام تھا خواہشات کا تجزیہ کرنے کا، اس نے تجزیہ نہیں کیا، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور نفس اس کے اوپر غالب آ گیا، وہ کیفیت اس کے اوپر غالب آ گئی. تو جب غالب آئی ہے تو لازمی بات ہے اس میں تسویہ موجود نہیں ہے تو یہ آدمی وقت خواب من دساہا نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کی تدسیہ کیا ہے، تسویہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو ہر فنکشن جب اپنے درست حالت میں کام کرتا ہے تو ایک وقت یہ آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، دونوں چیزیں اس نفس کے اندر موجود ہیں. اس لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، امراض اندر ہی موجود ہوتے ہیں، اندر ہی موجود ہیں. فجور بھی ہے، تقوی بھی موجود ہے وہاں پر. فجور کسے کہتے ہیں؟ فجور کیا چیز ہے؟ فجور فجر سے. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ پو پھٹنے کا وقت، اس لیے کہ اس میں ہر چیز روشن ہونے لگتی ہے، نظر آنے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ فاسق فاجر ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے. تو فجور وہ اسپرٹ اور وہ طاقت ہوتی ہے، وہ کیفیت ہے نفس کی کہ جو انسان کو بالکل کھول کے رکھ دیتی ہے، اس کی اصل کیفیت کو سامنے لے آتی ہے. یعنی فجور، فجر، بہت سے علاقے ہیں اس کا نام بھی یعنی اسی سے ہے، کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا فاجر، کیونکہ وہ اپنے باطن کو بالکل سامنے لے آیا، وہ کیفیت ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا تعلق وہ باطن کے ساتھ ہے، یعنی تقوی قوت سے ہے کہ یہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ ذرا سی بات کے اوپر لڑکھڑا جائے، بلکہ اس کے اندر ایک استقامت موجود ہے، ایک قوت موجود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں مومن کے لیے متقی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ مومن دراصل متقی ہے، ورنہ اس کا جو ایمان ہے وہ کمال کے اوپر نہیں ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا، پھر اگلا ایک مرحلہ ہے اس کا تزکیہ کا. وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا. جس نے تزکیہ نہیں کیا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ ہوتا ہے مرشد کے پاس بیٹھنے سے، تزکیہ ہوتا ہے کسی ماسٹر کے پاس جانے سے، کسی، یعنی یہ خود سے تھوڑی آ جاتا ہے، ورنہ تو پھر سب کچھ یہ علم جو باطن کا علم ہے یہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا. آج جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں ظاہری علم کے ماہرین ہیں، باطنی علم کے بھی ماہرین ہوتے نا. باطن کے علم والے اس پہ بھی گفتگو کرنے والے، اس کا تزکیہ کرنے والے بھی وہ ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مرشد کی نگاہ پڑتی تھی اور معاملہ ہو جاتا تھا. اب کہاں ہیں یہ لوگ؟ نگاہ کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ اس لیے نہیں پڑ رہی ہے کہ ایک تو ہمارا اپنا ارادہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے جو یہ اصطلاحات ہیں ان کو اتنا خراب کر دیا ہے، اتنا اس لفظ کو بول کر بھئی نفس یہ ہے، اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو مارو، مار دو. مارنا نہیں ہے نفس کو، اس کی تہذیب کرنی ہے، اس کو سنوارنا ہے. اس کو درست مار دیا تو پھر تو وہ جو اس کا خواہشات کا جو مرکز ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ مطلب کہ یہ عقل کیسے کام کرے گی، اس کی قلب کیسے ارادہ کرے گا؟ مارنا نہیں ہے نفس کو. نفس کو مارنا، میں اپنے نفس کے مارنے پہ لگاؤں، نہیں. تم نفس کو مارو گے خود ہی مر جاؤ گے، خود ہی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری خود ہی ختم ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی، یہ خودی کیا ہے؟ حقیقت میں یہ خودی وہ چیز ہے کہ جسے ہم لوگ نفس، وہ بڑے ایک بہترین تعبیر کے اندر انہوں نے استعمال کیا. ہمارے ہاں جسم کے اندر جو لطائف ہیں صوفیاء نے ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. بعض کے ہاں یہ جو لطیفہ نفس ہے نا، یہ بعض کے ہاں ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے،
اور بعض صوفیاء کیا یہ ہمارے ناف میں موجود ہے، اور اس کی باقاعدہ شکلیں بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ اس شکل کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ نفس جب اسے نوری غذا ملتی ہے، جب اسے نور کی غذا ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اس میں آتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے بندہ، اور قرآن مجید جب پڑھتا ہے، جب تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ جو اس کے آثار ہیں وہ پھر دل کے اندر جانے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ پھر پورے خون کے اندر وہ دوڑنے لگتا ہے، تو پھر اس نفس کی جو حالت اور کیفیت ہے، اس کی جو شکل ہے، بدلنے لگتی ہے۔ آگے فرمایا وقت خواب من دسّاہا، وہ شخص نامراد ہو گیا کہ جس نے اس کو برباد کر دیا، جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر دیا۔ دسّاہا، تدسیہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا دسیسہ کاری، یعنی وہ تو خیر دسیسہ ملاوٹ کو کہتے ہیں یا چیزوں کو ملمہ سازی کرنے کو۔ یہاں یہ ہے کہ یہ جو نامرادی کی جو بات ہے، یہ نفس کے اوپر کب طاری ہوتی ہے؟ جب اس میں مایوسی آ جاتی ہے۔ مایوسی کفر کیوں ہے؟ مایوسی کفر اس لیے ہے کہ اس میں انسان کے جو یہ باطن کی جو تینوں نعمتیں ہیں یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک آدمی مایوس ہو گیا، قوم مایوس ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ مر گئی ہیں یا ان کا تزکیہ نہیں ہوا، عقل جو ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہی ہے، وہ تجزیہ نہیں کر رہی، انالائسس نہیں کر رہی ہے، چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور قلب جو ہے وہ ان کے اندر اتنی شکستگی اور مردگی طاری ہو چکی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو باطن کی تین نعمتیں ہیں، اب آپ دیکھیں کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو ان نعمتوں کو بہت کام میں لے آئے اور دنیا کے اندر ترقی میں کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو دنیا کی جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان اپنی باڈی کے اندر جو یہ نعمتیں ہیں ان سے کام نہیں لیا؟ ان سے کام لیا ہے انہوں نے، بالکل بلا شک و شبہ کام لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ الہامی نہیں ہے، یہ الہام کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے پاس، یہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے۔ مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان الہامی بنیادوں کے اوپر خدا کے دیے ہوئے جو پروگرام ہے، جو الہامی پروگرام ہے، اس کے مطابق اس دنیا کی تعمیر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے جو نفس ہے، بنیادی طور پر جو باطن ہے، اس نعمتوں کو تو وہ سنوارے۔ اس نعمتوں کو نہیں سنوارا تو خدا کے دیے ہوئے اس دنیا کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا اس دنیا کو صرف معاشی نظام سے، بہتر معاشی نظام سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بہتر اقتصادی نظام سے، بہتر عدالتی نظام سے؟ نہیں۔ اس لیے کہ جرائم پھر بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ خدا کا دیا ہوا نقشہ، خدا کا دیا ہوا سٹرکچر، وہ اس کے مطابق اس دنیا کی تعمیر کرنی ہے، اور وہ ایک مرد مومن، مرد صالح کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ایمان اور عمل صالح دونوں کی بات کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہتا کہ ایمان، اور صرف یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمل صالح کہ جو رزلٹ دے رہا ہو، بلکہ تقوی کی بنیاد کے اوپر جو عمل کیا جائے، الہام کی بنیاد کے اوپر۔ اور الہام کیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا وہ پروگرام کہ جو ایک مرد مومن کو اس کی باطن کی تہذیب کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اور اس دنیا کے حوالے سے جیسے سورہ نحل آپ پڑھیں گے، سورۃ النمل پڑھیں گے، سورہ عنکبوت آپ پڑھیں گے، تو جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک ایک چیز کو بنانے کے حوالے سے ان کو پروگرام دیے ہیں۔ تو انسان پھر کیوں اپنے باطن کی تہذیب نہیں کرتا، اور خاص طور پر ایک مومن آدمی؟ تو اس لیے ضرورت یہ ہے، اچھا پھر جب یہ اس کی تہذیب ہو جاتی ہے، سنور جاتا ہے، تو پھر آنکھ اس بارے میں قدرت رکھتی ہے کہ وہ دیدار الہی کر سکتی ہے۔ ایک پورا چیپٹر ہے، اس کو میں ایک مختصر سی گفتگو کے اندر، نشست کے اندر نہیں سمجھا سکتا۔ یہ طویل نشستیں چاہتا ہے یہ موضوعات، اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارے جو باطنی امراض ہیں، باطنی ترقیاں ہیں، باطن کے اوپر جو گفتگو کرنا ہے، باطن پہ جو کام کرنا ہے، صرف باتوں کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتے، یہ اس کی باقاعدہ پریکٹیکل کام ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بزرگوں میں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو بھیجا کرتے تھے
استاد کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، تم دیکھا کرو، بہت کچھ سیکھ جاتا تھا وہ بچہ. تو ابھی یعنی یہ کیا ہے، اس کے ماہرین ہیں. اول تو قرآن کے پاس ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ساتھ تعلق بہتر بنائیں، پھر ایک سچے مرشد کی اس کی تلاش میں لگ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.